رب تبارک و تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کا وجود فرمایا، کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا گیا، تو وہ دن 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن رہا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا، وہ دن 10 محرم الحرام جمعے کا دن رہا۔ جس دن حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات میدان عرفات میں جبریل امین کے ذریعے کرائی گئی، وہ دن بھی 10 محرم اور جمعے کا دن رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا، اس طوفان میں حضرت نوح کی جو کشتی پانی پر تیرتی رہی 40 روز تک، جب وہ جا کر جودی پہاڑی پر ٹکی اور رکی تو وہ دن بھی 10 محرم اور جمعے کا دن رہا۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، حضرت یونس 40 دن تک سمندر کے اندر اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب واپس لا کر اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے چھوڑا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے آپ کو اور آپ کی قوم کو جو نجات ملی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن رہا۔ تاریخ یہ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوگا کہ اس کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے، لوگوں کے عمل کا معاملہ ختم ہو جائے، اب ان کو عمل کا بدلہ دیا جائے، یعنی قیامت کو واقع قائم کر دیا جائے، تو جس دن قیامت قائم ہوگی روایتوں میں ملتا ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جو اہم ترین کام امور انجام پائے ہیں کائنات میں، وہ 10 محرم الحرام جمعے کا تعلق رہا گئے۔ اور پھر اسلام کے نظریے سے اسلام کو جو نئی جان ملی، اسلام کو جو نئی پہچان ملی، اسلام کی جو نئی حقانیت کو واضح کیا گیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، باطل سے اسلام کو چھٹکارا ملا، وہ دن 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن رہا، کربلا کی جنگ کا۔ آپ جانتے ہیں اسی دن کو یوم عاشورہ کے طور پر عالم اسلام کے مسلمان، سنی مسلمان اس دن کو اللہ کے بارگاہ میں عبادتوں ریاضتوں کے ساتھ اور شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ طریقہ سلف اور صالحین کا رہا ہے۔ اس دن کے متعلق جو باتیں آتی ہیں عاشورہ کے دن، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزے سے تھے، تو ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ اس دن روزے سے کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، تو اس کے شکرانے میں ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کے دن یہودی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم موسیٰ کو تم سے بہتر جانتے ہیں، ہمارا ایمان ان پر تم سے بہتر ہے، کیونکہ یہودیوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان تھا وہ کیا تھا، وہ نبی ہونے کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے بیٹی ہونے کے ان کا عقیدہ اور ایمان تھا۔ لیکن ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ واضح ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ذات خدا واحد ہے، اور حضرت موسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ہمارا، اسی لیے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک حیات سے رہوں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 2 روزے یعنی 9، 10 یا 10، 11 عاشورہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی خاص وجہ ہے، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، یہودیوں کے طریقے کے اپوزٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہود و نصارہ، اور یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ تو یہودی 1 روزہ رہتے تھے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 2 روزے رکھے تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے، ان کے اپوس میں۔ یہ روزے جو ہے یہ نفل ہے، لیکن جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوتے یہ روزے واجب تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اب یہ روزے جو ہے واجب کی شکل سے نکل گئے، اور اب یہ نفل ہے۔ نفل وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی سوال ہے۔ اب یہ روزے ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہے،
اور یہ روزے رکھنے سے شرف و سعادت بھی حاصل ہوتی ہیں. جس کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے صحت کی جسمانی طور پر، تو وہ روزے رکھے، 2 روزے رکھے. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لے، 2 روزے رکھنے کا خاص جو کانسیپٹ ہے وہ اسی مہینے محرم سے ہے. ہمارے لوگ شب معراج میں روزہ رکھتے ہیں، برات میں رکھتے ہیں، نفل روزہ ہے، کسی وقت بھی کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی خاص ہوتا کہ 1 نہیں رکھنا، 2 رکھنا. تو معراج اور برات میں 2 رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے. وہاں پہ 1 بھی روزہ رہے آپ کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ جو ہے گمراہی کے عالم میں یا نادانی کے عالم میں یا لا علمی کے عالم میں لوگوں کو بولتے پھرتے 1 روزہ نہیں رہنا، 1 روزہ رکھے تو بھٹکتے پھرتا. استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اللہ روزہ جو خاص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھٹکتے پھرنا اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے. تو پھر ایسا نظریہ بھی رکھنا یہ غلط ہے. اس سے آپ محفوظ رہیں، اس سے آپ بچیں، اور 9 اور 10 یا 10 یا 11 ان 2 دن کا روزہ رکھے.